چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، جو پوائنٹ کا آپ ویٹ کر رہے تھے بہت دنوں سے، دجال۔ اب یہ دجال کون ہے، کہاں ہے، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ تو پہلے جو جنگوں کا سلسلہ آیا ہے، تو جنگوں کے سلسلوں میں کہا ہے کہ دجال کی جھوٹی خبر آئیں گی۔ کیا کہا گیا اس میں کہ استنبول کے شہر میں یعنی ترکی کو جب مسلمان لوگ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سے فتح کریں گے، کیسے آپ نے دیکھ چکا پہلے، تو جب وہ فتح ہو جائے گا تو کوئی آ کر خبر دے گا دجال آ گیا ہے، تو مسلمانوں کی فوج ترکی سے نکلیں گی، جو کہ انہوں نے ابھی ترکی فتح کیا ہے، پہلے بیت المقدس کیا تھا، پھر اس کے بعد مدینہ سے ایک لشکر آیا، وہ آ کر سیریا کے مسلمانوں کی اس نے مدد کی اور سیریا کو جیتا، شام کو، اس کے بعد انہوں نے ترکی پر حملہ کیا، پھر ترکی کو جیتا، ترکی جیتنے کے بعد وہ مال غنیمت بانٹ رہے تھے، میں نے بتایا نا آپ کو، تو اتنے میں کوئی آ کر خبر دے گا کہ دجال آ گیا، تو لوگ وہاں سے مسلمان نکلیں گے اس کو دیکھنے کے، لیکن آدھے راستے میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا دجال نہیں آیا، جھوٹی نیوز تھی، وہ واپس سیریا واپس شام آئیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ دجال آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ دجال کے ظہور سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان 4 دن شدید جنگ چلیں گی، پہلے 3 دن مسلمان ہاریں گے، عیسائی جیتیں گے، چوتھے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا اور مسلمان عیسائیوں کو شکست دے دیں گے۔ یہ جنگ اس قدر خونریزی والی ہوگی کہ ایسی خونریزی کبھی نہیں ہوئی، اس میں 99% لوگ مارے جائیں گے، 99% لوگ مریں گے اس میں، سب لوگ دھیان سے۔ اس جنگ کے فوراً بعد دجال کا ظہور ہوگا، جس کی خبر لانے کے لیے مسلمان 10 آدمیوں کو گھوڑوں پر روانہ کریں گے۔ یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے مسلسل بیان کر دی تھی، پھر ایک بار پھر سے بیان کر رہا ہوں، ذرا سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میراث تقسیم ہوگی، نہ ہی کسی کو مال غنیمت حاصل ہونے کی خوشی ہوگی، اتنا زیادہ مال ہو جائے گا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، عیسائی اس طرف سے روم کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہوں گے، مسلمان بھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جمع ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ دشمن سے تمہارا مطلب عیسائی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، اس وقت شدید لڑائی شروع ہوگی، مسلمانوں کا ایک لشکر شہادت یا فتح حاصل کرے گا اور اس کے عہد کرنے کے بعد آگے بڑھے گا اور دونوں لشکر کے درمیان شدید جنگ چلیں گی حتیٰ کہ رات چھا جائیں گی اور دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ پہلے دن لڑائی ہوئی خوب زوردار، کوئی رزلٹ نہیں آیا، رات میں سٹاپ۔ مسلمانوں کے لشکر کا جنگ میں شریک ہونے والا حصہ سارا کا سارا قتل ہو جائے گا۔ دوسرے دن مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ پھر جنگ میں شہادت یا فتح کے لیے عہد کرے گا، شریک ہوگا، رات ہو جائیں گی، دونوں لشکر فتح اور شکست کے بغیر جنگ روک دیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کا جنگ میں شریک ہونے والا دوسرا حصہ بھی سارا کا سارا قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے روز مسلمان پھر اپنی فوج کا ایک حصہ میدان جنگ میں بھیجیں گے جو شہادت یا فتح کے عہد کر کے نکلے گا۔ شام تک لڑائی ہوگی اور دونوں لشکر فتح اور شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کا تیسرا حصہ بھی سارا کا سارا جنگ میں قتل ہو جائے گا۔ چوتھا روز مسلمان باقی ساری فوج جنگ میں حصہ لیں گی، مسلمانوں کی تمام فوج اس جنگ میں حصہ لیں گی۔ اس روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں پر غالب فرمائے گا، یعنی وہ جیتیں گے مسلمان۔ اس روز ایسی شدید لڑائی ہوں گی کہ ایسی لڑائی نہ آئندہ کبھی دیکھی گئی، نہ کبھی آئندہ ہوگی۔ ایک پرندہ ایک لاشوں کے اوپر سے اڑنے شروع کرے گا، اسے اڑتے اڑتے موت آ جائیں گی۔ اتنے لاشوں کے ڈھیر اور جنگ اتنی گھماسان کہ ایک پرندہ ادھر سے اڑے گا، گر کر مر جائے گا، موت آ جائیں گی اس کو۔ مطلب اس زمانے میں جو بھی ویپنز ہوں گے اتنے زیادہ وہ اٹیکس کریں گے کہ پرندہ بھی بیچ میں سے نہیں اڑ سکتا، اتنی گھماسان لڑائی ہوگی۔ ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک زندہ بچے گا، 99 قتل کر دیے جائیں گے، مطلب 99% اس میں لوگ قتل ہوں گے۔ ایسی حالت میں مال غنیمت کی خوشی کیسے ہوگی اور کن لوگوں میں تقسیم ہوگی؟
مال غنیمت جیتا گیا بہت سارا، لیکن لوگ کم بچیں گے نا، تو کس کو بانٹا جائے گا؟ جس کو بانٹا جائے گا بہت زیادہ خوشی نہیں ہوگی، سب کو بہت کچھ زیادہ ملنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کن لوگوں میں میراث تقسیم کی جائیں گی؟ مطلب اکثر لوگ تو ایک انسان کے کئی رشتہ دار بیٹے بھائی وغیرہ مر چکے، اب وہ وراثت کس کو بانٹے گا؟ کوئی ہے نہیں نا لینے والا۔ اس دوران مسلمان اس آفت سے بڑی آفت کی خبر سنیں گے، ایک زوردار آواز آئے گی کہ ان کے پیچھے بال بچوں میں ان کے دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے پاس ہوگا چھوڑ چھاڑ کر واپس بھاگیں گے۔ جلدی جلدی 10 گھوڑ سوار 10 سواروں کو ہر اول دستے کے طور پر روانہ کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سواروں میں اور ان کے باپوں کے نام، میں ان کے سواروں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی۔ وہ 10 لوگ جو نکلیں گے نیوز لانے کے لیے، خبر دیکھنے کے لیے، اللہ کے رسول فرمایا میں ان کے باپ کے نام کے ساتھ تک میں ان کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو خبر دے دی تھی۔ ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی میں پہچانتا ہوں۔ اس روز وہ روئے زمین کے سب سے بہترین گھوڑ سوار ہوں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز زمین کے سواروں میں سب سے بہترین سوار ہوں گے۔ اب یہاں سوار بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس زمانے کی جو سواری رہیں گی وہ اس سے آئیں گے، یا ٹیکنالوجی اس زمانے میں جنگوں میں ختم ہو جائیں گی، لوگ جانوروں کا استعمال کریں گے، پھر سے گھوڑوں کا دور آ جائے گا، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ چلیے دجال کیسا ہے؟ دجال چھوٹی آنکھ والا، اس کی ایک آنکھ کانی ہے، بتا آپ کو ایک آنکھ نہیں ہے، اس کی ایک آنکھ ہے۔ سرخ رنگ والا، لال گورا چٹا ایک دم لال رنگ ہے اس کا، موٹی اور چپٹی ناک والا، اس کی ناک موٹی اور چپٹی ہے۔ اب ایک دوسرے کو مت دیکھو سب لوگ، ٹھیک ہے؟ ترکوں سے نے معاف کیجیے گا، ابھی یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے دجال کی، ہم آگے دیکھیں گے دجال کی نشانیوں کو، ابھی ہم یہاں پر روکتے ہیں۔ ابھی ایک اور کا دیکھتے ہیں، ایک اور قوم کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، لال رنگ والے اور چپٹی ناک والے۔ اب آپ چائنیز جاپنیز ایزیوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی ترکوں سے مسلمان جنگ کریں گے۔ اب یہ ترکی رہیں گے، کون سی نسل سے رہیں گے، اس کے بارے میں ابھی کوئی وضاحت یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمان ان سے لڑیں گے، اور جن سے لڑیں گے مسلمان ان کا حلیہ بتایا گیا یہاں پر، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، سرخ رنگ، چپٹی ناک، ٹھیک ہے؟ بالوں کے جوتوں اور بالوں کے لباس پہننے والی قوم کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوگی۔ مطلب ان کے جوتے جو رہیں گے وہ بالوں کے بنے ہوئے رہیں گے، اور ان کی جو لباس رہیں گے، مطلب وہ ایک سرد علاقے سے آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس طرح کے کپڑے استعمال کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو، جن کی آنکھیں چھوٹی، منہ سرخ، ناک موٹی پھیلی ہوئی ہوگی، اور یہ چمڑے کے ڈھال استعمال کریں گے، اور اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ آگے بڑھیے۔ ترکوں اور حبشیوں سے جنگ میں پہل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبشیوں کو چھوڑ دو۔ حبشی لوگ پتہ ہے نا آپ کو، بلیکس جو ہوتے ہیں، حبشیوں کو چھوڑ دو، یعنی ان سے جنگ نہ کرو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دے، اور ترکوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دے۔ مطلب حبشی قوم اور ترک قوم جب تک یہ تم سے نہ لڑے تم ان سے نہ لڑو، مطلب پہل مت کرو، سٹارٹنگ مت کرو۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، اگر یہ تم کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں تم ان سے مت لڑو، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث ہے۔ قیامت سے پہلے شروع ہونے والی بڑی جنگوں میں دمشق کی ایک آدمی کا بڑے کارناموں سے سر انجام دیا جائے گا۔ الفاظ تھوڑے سے اردو میں ہیں اور تھوڑے ترتیب میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ذرا آپ دھیان سے سنیے۔ حدیث اس طرح سے ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگ شروع ہوگی تو دمشق سے ایک اجمی شخص، نان عرب کو کہتے ہیں اجمی، ایک اجمی شخص اٹھے گا جو سب سے بڑھ کر شہ سوار ہوگا، ایک اچھا رائڈر ہوگا وہ، اور اس کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے دین کی مدد فرمائے گا۔ ابن ماجہ نے اسے روایت کیا کہ ایک شخص ہوگا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فرمائے گا۔ سر کو بولو نیچے بولنا کلاس، ٹھیک ہے، اس کو سٹاپ کر دو۔